نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رؤوف رحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے اور اس کی بخشی ہوئی توفیق سے ہم اس ببرکت محفل پاک میں حاضر ہیں، جس میں ہمارے خالق و مالک کا، آپ کے پیارے حبیب اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے حبیبوں کا، محبوبوں کا اللہ پاک نے ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کی محفل امیر المومنین، امام المتقین، یار غار و مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں انعقاد پذیر ہے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، تاجدار رسالت، آقا کل، مختار کل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا، جو خزانے، اختیارات، تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے سارے کا سارا فیض اپنے حبیب وہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے سینے میں آقا فرماتے ہیں وہ سارے کا سارا میں نے منتقل فرما دیا کہ آج ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو تمام صحابہ آقا کے 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کے بھی سردار ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، تو سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر ہمارے سردار ہیں، اور ہم سب میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں کہ ہم سب میں سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ جس سے محبت فرمائی اور جن کو عزت اور عظمت عطا فرمائی، فرمایا کہ وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق کا جو نام آپ کے والد ابو قحافہ، پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کا نام عبد القعب رکھا۔ عبد القعب جو آقا کل، مختار کل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ ابو بکر جو آپ کا یہ کنیت ہے، آپ اس سے مشہور ہوئے، نام آپ کا عبداللہ آپ کا نام، تو آپ کے والد کا نام عثمان تھا، وہ ابو قحافہ سے مشہور ہو گئے، تو آقا نے آپ کا چینج کر کے، تبدیل کر کے نام عبداللہ رکھا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، سب سے پہلے اس کی آیت کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ وہ جو خوشخبری لے کر تشریف لے کے آئے اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی ڈرنے والے ہیں کہ سب سے پہلے آقا کی تصدیق کرنے والے کون؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سب سے پہلے آقا کی تصدیق آپ نے کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت نوازا، کیونکہ آپ کی محبت بے مثال، آپ کا ادب بے مثال، آپ کا تقوی بے مثال. آپ آقا سے اس طرح کی محبت کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ کا کیا مشن ہے، کسی نے ویسے بات کی، آپ نے فرمایا میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں آقا کا دیدار کرتا رہوں، آقا پہ اپنا مال خرچ کرتا رہوں، آقا پہ تن من دھن ہر چیز لٹا دوں. تو جو ایسا محبت کرنے والا ہوتا ہے تو اسی کو اللہ نوازتا ہے. اللہ نے اتنا بڑا مقام کیوں عطا فرمایا؟ اسی وجہ سے کہ آپ کی محبت بے مثال، آپ کا ادب بے مثال. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تو ایک کونے میں جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. تو امیر المومنین امام المتقین سیدنا صدیق اکبر وہاں سے گزرے. تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں نا یہ. تو آقا مسکرا کے فرماتے ہیں آپ بھی پہچانتے ہیں ان کو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور دنیا والوں کو کیا پتا، دنیا والے تو ان کو پہچانتے نہیں. آسمانوں پہ اللہ نے ان کا نام حلیم رکھا ہوا ہے کہ اللہ ان کو حلیم کہہ کے پکارتا ہے. تو آقا مسکرائے. یہ سارا کچھ کس وجہ سے مل رہا ہے؟ یہ اللہ کیوں لقب عطا فرما رہا ہے؟ ساری بات ہے محبت کی، آقا سے محبت، آقا سے عشق. ایسا کیا کہ اللہ نے بھی آپ کا نام حلیم رکھ دی. امیر المومنین امام المتقین علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم سیدنا ابو بکر صدیق کا نام جو صدیق ہے میں نے خود آقا سے سنا، نبی پاک سے خود سنا کہ صدیق نام اللہ نے خود رکھا ہے آپ کا صدیق نام. نام تو آپ کا عبداللہ، وہ تو کسی کو کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. آپ کے القاب سے آپ مشہور ہے، بہت مشہور ہوئے آپ. تو آپ ایک مرتبہ تشریف لے کے جا رہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف جس نے آپ کو خریدا ہوا تھا وہ بہت ظلم کرتا تھا، کہتا تھا کہ کلمہ چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑو، ان کا نام لینا چھوڑو اور میرے دین میں داخل ہو جاؤ. تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں، آہد اللہ صرف ایک ہے اور اس کا نبی آخری محمد رسول اللہ ہے. میں ان کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا. تمہیں کیا پتا کہ محمد کی کیا شان ہے؟ وہ تو ایسے ہیں ان کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے. اللہ کی عطا جو ان کے اوپر بے مثال ہے تو میں کیسے ان کا نام لینا چھوڑ دوں؟ تو وہ آپ پہ بڑے ظلم کرتا. ایک دن دہتی ہوئی ریت پہ آپ کو لے گیا، گرم ریت، عرب کے ملک ویسے ہی گرمی بہت زیادہ ہوتی، تو سرکار کو لٹا دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوپر گرم پتھر، باری پتھر رکھ دیا. کہتا کہ انکار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کہتے کہ نہیں، محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے تمہارے اوپر ایسے ظلم کرنا ہے جب تک تم ان کا نام لینا نہیں چھوڑو گے، تمہارے اوپر ایسے ہی ظلم ہوتا رہے گا. اتنے میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہاں سے تشریف لے کے جا رہے. آپ نے فرمایا بدبخت کیوں ظلم کر رہا ہے، کیوں ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر، اپنے غلام کے اوپر؟ وہ کہتا آپ ہی اس کو خراب کرنے والے ہیں. آپ نے ہی اپنے نبی کی تعریفیں بیان کی تو ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے ان کی
اتنا دل میں درد ہے تو اس کو خرید لے ہم سے. تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اچھا میرے پاس ایک غلام ہے وہ لے لو اور بلال مجھے دے دو. وہ کہتا کہ نہیں مجھے ساتھ قیمت بھی دے. تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کتنی قیمت مانگتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 5 اوقیہ یعنی کہ یہ کم و بیش 32 تولے سونا بنتا ہے. جب اس نے یہ کہا تو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 32 تولے سونا پکڑایا اور اپنا ساتھ غلام دے کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا, خرید کے آزاد کر دیا. اب وہ امیہ بن خلف کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے ایک اس بات پہ اڑ جاتے کہ میں نے 1 اوقیہ یعنی کہ 6.25 تولے سونا ہی دینا تو میں 6.25 تولے سونے میں ہی بلال کو فروخت کر دیتا. تو دیکھیں امیر المومنین آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی مانگتا جو 650 تولے بنتا ہے تو آقا نے فرمایا میں تمہیں وہ بھی دے کے بلال کو پھر بھی تم سے آزاد کروا لیتا. لوگوں نے کہا کہ لگتا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی سیدنا صدیق اکبر کے اوپر کوئی احسان ہوگا کہ اس وجہ سے انہوں نے اتنا اپنا غلام بھی دے دیا اور اتنا سونا بھی دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. وہ باتیں کرتے رہے کہ لگتا اس وجہ سے کیا ایسے. تو اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے, دنیا باتیں کر رہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں انہیں آزاد کروایا. کوئی ہو سکتا کوئی احسان ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق اکبر میں تو انہوں نے اس وجہ سے اتنی قیمت دے دی. تو اللہ پاک نے ان کے جواب میں آیت نازل فرما دی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اللہ فرماتا ہے کہ میرے صدیق کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں, وہ تو صرف میری رضا چاہتا ہے, میری رضا کے لیے ہی اس نے خریدا ہے اور میری رضا کے لیے ہی اس کو آزاد کیا ہے. تمہیں کیا پتا صدیق اکبر کی محبت کا کہ اس کا ہر عمل میری محبت میں ہوتا ہے. وہ تو میری رضا چاہتا ہے, میرے حبیب کی رضا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا جو آن قریب اسے عطا ہوگی. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص داخل ہوگا, ہر جنتی کھڑا ہو کے یہ آواز لگائے گا, عرض کرے گا. عرض کیا کرے گا کہ آئیے ادھر تشریف لائیے, ہمارے پاس بیٹھیے. تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہوگا, کیا ہم بھی ان کی زیارت کر سکتے؟ آپ نے فرمایا صدیق اکبر وہ تو ہی تو ہے جس کے لیے جنتی کھڑے ہو کے عرضیں کریں گے کہ آئیے ہمارے پاس تشریف لائیے, ہمارے پاس بیٹھیے. آپ نے فرمایا میرا صدیق تو ایسا ہے کہ جنت کے 8 دروازے عرض کریں گے اے صدیق اکبر ہمیں سعادت عطا فرمائے, ہم سے گزرے وہ جنت کے دروازے. یہ عرضیں کریں گے کہ ہمیں بھی اعزاز حاصل ہو جائے کہ اللہ کے حبیب کا حبیب جو بعد الانبیاء افضل البشر اگر ہم سے گزر گیا تو جنت